کہ جو شخص گناہوں میں مبتلا ہے تو اس کے دل پر اس گناہوں کے کیا برے اثرات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان جو انسان کے دل پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگار کے دل کو علم سے محروم کر دیتا ہے۔ علم کی محرومی یہ دل کا نقصان ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ علم شرعی موجود نہیں ہے تو کون سی کوئی بری بات ہے، ہمارے پاس دنیاوی علم موجود ہے، ہمارے پاس دنیاوی ڈگریاں موجود ہیں، ہم اپنی لائن میں اور اپنی زندگی گزارنے میں بہترین جا رہے ہیں۔ اور بالخصوص طلباء کرام وہ اس بات کو سمجھیں کہ علم کی جو محرومی ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور یہ دل کا نقصان اس لیے ہے کہ علم کا جو اصل محل اور اصل جو جگہ ہے وہ دل ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں القاء فرماتا ہے، دل علم کا برتن ہے۔ جس دل کے اندر شبہات، شہوات، گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانی ہے، وہاں علم کبھی داخل نہیں ہوتا۔ اور یہ دل اتنے صاف ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ اس دل کے اندر یہ جو علم ہے وہ اسے عطا کرے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ جن کو علم دیا گیا ہے وہ ان کے سینوں میں ہیں۔ یہ آیات و بینات جو ہیں یہ ان کے سینوں میں ہیں۔ تو اس کا یہ جو اصل محل اور اس کی جو اصل جگہ ہے وہ دل ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بعثت کے اور نبی اور رسالت کے شرف سے نوازا گیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کا نزول کرنا چاہا تو اس سے پہلے کی زندگی پر ہم غور کریں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بالکل علیحدگی اور تنہائی پسند تھی۔ ساری دنیا سے ان کے رہنے سہنے کے انداز، کلچر، ثقافت، جو ان کے لین دین کے معاملات اور دنیاوی جتنی بھی زندگی ہے اس سے بالکل الگ تھلگ کر کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام غار میں جایا کرتے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو وحی کا آغاز کیا ہے اس پر بھی غور کیجئے، اور یاد رکھیے کہ جو وحی ہے نا، یہ وحی یہ علم کا دوسرا نام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے علم کو بھی وحی کا اور وحی کو علم کا، یعنی دونوں ایک چیز ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں موجود ہے یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد سے کیا کہا؟ اے ابا جان میرے پاس علم آیا ہے، یعنی وحی آئی ہے، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو جو وحی ہے یہ علم ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دینا چاہا، وحی کا نزول فرمانا چاہا تو اس سے پہلے دنیا سے بالکل ان کو الگ تھلگ کر دیا، تاکہ دنیا کی جتنی بھی شبہات اور شہوات اور یہ ساری برائیاں ہیں ان سے بالکل الگ ہوں۔ یہ دونوں ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لیے شیخ صالح العثیمی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں من طہر قلبہ فیہ العلم حل ومن لم يرفع منہ نجاستہ ودعہ العلم وارتحل، کہ جو کوئی بھی اپنے علم کی پاکیزگی کا خیال نہیں کرتا ہے، اپنے دل کو پاک نہیں کرتا ہے ان شبہات سے، گناہوں سے، برائیوں سے، نافرمانیوں سے، تو اس سے جو علم ہے وہ اٹھ جاتا ہے، وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے، اسے الوداع کہہ دیتا ہے۔ اسی معنی میں سہل ابن عبداللہ التستری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں حرام علی قلب ان يدخلہ النور وفیہ شیء مما یکرہہ اللہ، کہ جس دل کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہو جسے اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہو، یعنی اس کا دل نافرمان ہو، گناہوں سے لبریز ہو، اس میں برائیاں موجود ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ کا یہ نور کبھی داخل نہیں ہوتا ہے۔ اس دل پر تو حرام ہے کہ اس کے اندر علم چلا جائے۔ انما العلم خشیہ، علم تو خشیت کا نام ہے، اللہ کے خوف کا نام ہے، اللہ کے ڈر کا نام ہے، اللہ کی معرفت کا نام ہے، یہ نور ہے۔ اور جب انسان کے دل کے اندر گناہ ہوتے ہیں، برے ارادے ہوتے ہیں، وہ اس نور کو بجھا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ جب تک انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر کے نہیں رہتا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا، اس وقت تک اس کے اندر علم نہیں آ سکتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں بیان کیا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ اگر آپ کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم دے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ کا خوف ہو،
اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اوامر ہیں ان کو مانیں، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے نواہی ہیں، جن باتوں سے روکا گیا ہے، ان سے رک جائیں۔ علم کا بنیادی مقصد یہ ہے، اگر آپ نہیں رکتے ہیں تو پھر علم اس جگہ پر کبھی نہیں ٹھہرتا ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ انسان گنہگار ہو اور وہ چند معلومات جمع کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے اس کے حق میں نفع مند نہیں ہوں گی، اس کو فائدہ نہیں دیں گی۔ اس کے لیے بہتری اور بھلائی کے جو راستے ہیں وہ سارے مسدود ہوں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بڑے واضح الفاظ میں یہ فرما دیا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ بلکہ ایک عالم کا یہ قول میں پڑھ رہا تھا، مجھے اب ان کا نام یاد نہیں ہے، بہت بڑے سلف میں سے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو نعمتوں کی تقسیم کا انداز بڑا ہی خوبصورت اور نرالا ہے۔ جو اللہ کی نظر میں قیمتی چیز ہے اللہ تعالیٰ وہ ہر کسی کو نہیں دیتا ہے، اور جس کی کوئی وقعت اللہ کی نظر میں نہیں ہے اللہ ہر کسی کو بلا تفریق بانٹتا ہے۔ دنیاوی زندگی کے اندر ہماری بہت ساری ضروریات اور حاجات ہیں، رزق ہے، مال و دولت ہے، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ کون اس کا فرما بردار ہے، کون اس کا نافرمان ہے، کون گناہوں میں مبتلا ہے، کون نیکیوں میں لگا ہوا ہے۔ اللہ ہر کسی کو یہ چیزیں دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی وقعت نہیں، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دے دیتا ہے۔ تو اللہ کی نظر میں جو سب سے بہترین چیز ہے اور قیمتی چیز ہے وہ علم ہے، وہ دین کی سمجھ ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو پسند فرماتے ہیں اور جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے یہ علم دیتے ہیں، یہ روشنی اور یہ نور، یہ قیمتی چیز اللہ اس کے حوالے کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ علم سے محروم کر دیں، یا جو شخص گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے دل پر یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ دل گناہوں سے وہ دل جو ہے وہ علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑی خیر سے محروم کر دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بدبختی ہے، یہ بہت بڑی شقاوت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ علم سے محروم کر دے۔